فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ شہریت قانون کے خلاف عوام اور اپوزیشن نے ایسا مورچہ کھول دیا ہے کہ مرکزی سرکار کو ناکوں چنے چبوانے پڑ رہے ہیں۔ اب کیرل اسمبلی میں اس متنازع قانون کو نافذ نہیں کرنے کی تجویز اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ ان کی ریاست میں نہ کوئی ڈیٹینشن سینٹر بنے گا اور نہ ہی CAA قانون نافذ ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ کیرل ملک کی ان گنی چنی ریاستوں میں ہے جہاں تعلیم یافتہ افراد سب سے زیادہ ہیں۔ ایسے میں ریاست کا یہ فیصلہ ان کے لیے زوردار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ CAA کے مخالفین ان پڑھ ہیں۔ دوسری طرف ممتا بنرجی بنگال میں ہر روز CAA کے خلاف ریلیاں نکال کر اپنی مخالفت ظاہر کر رہی ہیں۔ اب ان کی دیکھا دیکھی NCP رہنما نے بھی ممتا بنرجی کو خط لکھ کر اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو UP میں بھی SP نے سائیکل ریلی نکال کر یہ نعرہ دیا ہے کہ انہیں NRC نہیں روزگار چاہیے۔ پورے اتر پردیش کی جنتا جانتی ہے کہ قانون ویوستھا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بینک لوٹی جا رہی ہیں، ATM کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کسان آتم ہتیا کر رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں پہ جات دے کر کے FIR درج ہوئی ہیں۔ مودی حکومت نے نئے سال پر عوام کو ایک اور بڑا تحفہ دیا ہے جس کا بھار اٹھانا اب عام عوام کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دراصل ریلوے نے ریل سفر کرایوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا جو آج سے لاگو ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ کاروبار میں کمی، بے روزگاری اور مہنگائی سے پہلے ہی عوام کا برا حال ہو گیا ہے، لیکن حکومت کا یہی کہنا ہے۔ بھارت میں سب اچھا ہے، اب چنگا سی، ایوری تھنگ از فائن۔ جموں کشمیر میں 4.5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد منگل کی آدھی رات سے سرکاری اسپتالوں میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات بحال کر دی گئی ہیں، جبکہ SMS سروس بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ تاہم پری پیڈ موبائل خدمات اور موبائل انٹرنیٹ پر اب بھی پابندی برقرار ہے۔ خیال ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے ایک روز قبل کشمیر کا پوری دنیا سے رشتہ کاٹ دیا گیا تھا اور لاکھوں کی افواج تعینات کی گئی تھی۔ انٹرنیٹ موبائل خدمات کی معطلی سے کاروبار، سیاحت، اسپتالوں میں علاج سمیت طلباء کی تعلیم کو کافی نقصان ہو چکا ہے۔ نئے سال پر ملک میں الگ طرح کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف نئے سال کے جشن میں آتش بازی ہو رہی تھی تو دوسری طرف ملک کا ایک بڑا طبقہ CAA کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کر رہا تھا۔ حیدرآباد کے چار مینار پر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ لوگ بڑے پیمانے پر دھرنا دے رہے تھے اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، جس کے بعد پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری ہوائی خدمات کمپنی ایئر انڈیا کا قرضہ اب بڑھ کر 80,000 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ روزانہ 22 سے 25 کروڑ کا نقصان اٹھانے والی اس کمپنی کو اب سرکار نے پرائیویٹ ہاتھوں میں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا کہنا ہے کہ قرض اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب اس کی نجی کاری کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سست پڑتی معیشت کو رفتار دینے اور بازار میں لیکوڈیٹی بڑھانے کے لیے اگلے 5 سال کے دوران بنیادی سیکٹر میں 102 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے سال 2025 تک یعنی کہ اگلے الیکشن کے 1 سال بعد تک ہندوستان کی GDP $5 ٹریلین بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ BJP رہنما سبرامنیم سوامی نے نرملا سیتا رمن کو وزیر خزانہ بنانے پر کافی مرتبہ اعتراض ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں معاشیات کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ملک کی GDP پچھلے 6 سالوں میں سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر کے نوشیرہ سیکٹر میں 2 فوجی جوانوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ جانکاری کے مطابق نوشیرہ میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے دوران دونوں فوجیوں کی موت ہوئی، جبکہ تلاشی مہم اب بھی جاری ہے۔ جموں کشمیر میں 2019 میں فوج نے 160 عسکریت پسندوں کو آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ جموں کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ کے مطابق 102 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے والے مقامی نوجوانوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ DGP کے مطابق امسال 481 لا اینڈ آرڈر کے حادثات پیش آئے جو گزشتہ سال کے مقابلے کم ہیں۔ UP کے یوگی آدتیہ ناتھ سرکار نے احتجاجی مظاہروں میں تشدد کے بہانے SDPI پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ UP کے نائب وزیر اعلیٰ نے PFI کا تعلق ممنوعہ تنظیم سیمی تک جوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ایسی کسی بھی تنظیم کو یہاں پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یوپی ڈی جی پی سمیت ریاستی حکومت نے مرکز کو مکتوب جاری کر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیے پی ایف آئی کا نام بدل کر کے سمی نے ایک طرح سے اوتار دھارن کیا اور پورے اپدرو، پورے اراجکتا، پورے آگمنی، پورے بلوے کے پیچھے پچھلے طور سے پی ایف آئی کا ہی ہاتھ تھا۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمی کسی بھی روپ میں اگر پرکٹ ہوگا تو اسے کچل دیا جائے گا۔ اس سے پردیش میں، دیش میں کسی بھی پرکار کا دیش دروہی آچرن برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہیں پی ایف آئی نے یوپی حکومت کے تمام الزامات کو بکواس قرار دیتے ہوئے اسے اپنے کردار پر پردہ ڈالنے والا عمل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سی اے اے کے خلاف احتجاج آزادی کے بعد جمہوری اقدار کے لیے کیے جانے والے سب سے بڑے احتجاج میں شامل ہے۔ بلا تفریق مذہب ہر کوئی اس میں حصہ لے رہا ہے، لیکن بی جے پی حکومت والی ریاستیں ہی مظاہروں کو دبانے کے لیے تشدد کا سہارا لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یوپی پولیس نے جو کچھ کیا اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے تنظیم کے خلاف یوپی حکومت کے اقدام کو تانا شاہی کا قدم قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جمہوری طریقے سے لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے والے جنرل بپن راوت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی مسلح افواج سیاست سے بہت دور رہتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام بری، بحری اور فضائی افواج کے مابین تال میل اور ہم آہنگی کو بڑھانا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ان کے کئی بیانات کو لے کر اپوزیشن نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ حکومت کی منشا پر بیان بازی کر رہے ہیں اور یہ فوج کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کانگریس کے ایک رہنما نے ان کو برخاست کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، جبکہ کانگریس رہنما منیش تیواری نے ان کے نئے عہدے کو لے کر سرکار سے وضاحت بھی طلب کی ہے کہ آخر ان کے ذمے کیا کیا کام ہوں گے۔ ابھی تک اس کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے 2 اور 3 جنوری کو ممکنہ کرناٹکا دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دراصل وزیر اعظم 2 جنوری کو بنگلورو پہنچیں گے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹمکورو سری سدھ گنگا مٹھ کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کئی ایک پروگرامات میں بھی حصہ لیں گے۔ ایسے میں جبکہ ملک بھر میں این آر سی اور سی اے اے کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں تو وزیر اعظم کے دورے کرناٹکا کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج نہ کیا جائے۔ پولیس اس کا پورا بندوبست کرنے میں مصروف ہے۔ گھر والوں کی ذرا سی لاپرواہی سے وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی یادیں برسوں ستاتی ہیں۔ کرناٹک کے منگلورو میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جس سے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک 9 ماہ کا بچہ گھر والوں کی عدم موجودگی میں پانی سے بڑی بالٹی میں جا گرا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اس کی ماں صبح اپنے کام نمٹانے کے بعد کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اب یوپی کے سنبل انتظامیہ نے این آر سی اور سی اے اے کی مخالفت کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں 59 لوگوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ان پر 15,35,000 کے نقصان کی وصولی کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے دوران سنبھل میں تشدد ہوا تھا جس میں عوامی املاک کو نقصان پہنچا ہے اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ یوپی میں لوٹ مار اور قتل کی وارداتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یوپی سے ایسی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یوپی کے مشہور بھجن گلوکار اجے پھاٹک اور اس کے پورے گھرانے کا قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اجے پھاٹک، اس کی بیوی اور بیٹی کو تیز دھار ہتھیار سے بہیمانہ قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے 10 سالہ بچے کی جلی ہوئی لاش ہریانہ کے پانی پت سے برآمد کی گئی ہے۔ عراق کے شہر بغداد میں ہزاروں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر زبردست احتجاج کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے امریکی سفارت خانے کو نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی۔ فوج نے ان پر آنسو گیس کے گولے داغ کر انہیں منتشر کر دیا، جبکہ اس حملے کے بعد امریکی سفارتی عملے کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ جینیاتی ایڈیٹنگ کے ذریعے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن بنانے والے چینی سائنسدان کو 3 سال قید اور $4 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے اس عمل کے بعد عالمی حلقوں اور بالخصوص سائنسدانوں نے اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے انسانوں کی ایڈیٹنگ کو غیر اخلاقی بلکہ خطرناک قرار دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی سائنسدانوں نے جین کوئی کے خفیہ تحقیقی مقالے کو دیکھ کر کہا ہے کہ انہوں نے بار بار طبی، اخلاقی اور قانونی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔